شکریہ شیخ صاحب جی. محترم جناب سجاد بڑائی صاحب پلیز جی. زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر صاحب، آج بجٹ کا اجلاس ہے اور باری آخر میں آنی تھی، مجھے پتا تھا اس بات کا، اس لیے کہ میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہ بالکل آخری ٹیل پہ ہے اور جہاں پہ سندھ شروع ہو جاتا ہے اور پنجاب ختم ہوتا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میرے سے پہلے جو یہاں پہ شخص اس سیٹ پہ بیٹھتا تھا، جو میرے شہر کی نمائندگی کرنے آتا تھا، وہ 20 سال آتا رہا، 22 سال، لیکن ایک بھی بار اس نے اپنے شہر کی بات نہیں کی. جناب اسپیکر، بجٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور بڑے خوبصورت ہمارے فائنانس منسٹر ہیں جناب شجاع الرحمان صاحب، لیکن جو بجٹ دیا انہوں نے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب تباہ و عوام والا بجٹ ہے. نہیں، ہم نام کو تو نہیں کر سکتے، تو ملا سکتے ہیں جی. ایسا ہے کہ جناب اسپیکر، آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب جو ہے، آپ کا تعلق بھی وہاں سے ہے، تو وہاں پہ 33% ہمیں حصہ پچھلے دور میں شروع ہوا تھا ملنا ڈیولپمنٹ کا، اور اس پہ بات ہوئی، نوکریوں پہ بات ہوئی. میرے جو بچے ہیں، میرے وہاں پہ جو صادق آباد میں پڑھتے ہیں، وہ لاہور کے بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارے بچے آپ دیکھ لیں کہ آپ جیلم میں چلے جائیں تو وہاں ٹرینڈ ہے کہ وہ فوج میں جائیں گے، آپ سرگودے میں چلے جائیں، منڈی باولدین میں چلے جائیں تو وہ CSS کریں گے. میرے آپ کے علاقے میں جہاں پہ بچے ہیں آپ کے مسافر خانے کے، وہ تنگاری اٹھا رہے ہیں، آج تک وہی مٹی کا ٹھیکہ لے رہے ہیں اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح میرے علاقے میں، اس لیے کہ وہاں پہ نہ تعلیم ہے، نہ ہی ایجوکیشن ہمیں معیاری دی گئی ہے، اور نہ ہی ہمارے نمائندوں نے آ کے یہاں پہ بات کی ہے. جناب اسپیکر، اگر پلیز مہربانی کریں ہمیں بات کرنے دیں، کہ اگر ہم آ ہی گئے ہیں ساؤتھ سے تو آپ ہم برداشت کیا کریں پلیز. تو جناب اسپیکر، اگر ہم اس کا کوئی بہترین میکنزم بنا لیں تعلیم کا، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ادھر آ جائیں اور ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا شروع کر دیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم تو بڑے عرصے سے ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ساؤتھ پنجاب ہمارا علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، کہ جہاں پہ ہمارے رائٹس بھی ہوں، جہاں پہ ہمارے بچے بھی جو ہیں وہ ہم اپنا حصہ بھی ملے اور باقی چیزیں ملیں. اگر یہ تختے پنجاب سے ہمیں نکال دیا جائے تو ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی. ہم اور ہمارے بچے جو ہیں وہ، اس لیے کہ ہم ان کا کمپٹیشن کر ہی نہیں سکتے. آپ روڈ سیکٹر کو دیکھ لیں تو ساری روڈیں یہاں پہ بن رہی ہوں گی. جناب اسپیکر، میں دوبارہ توجہ چاہتا ہوں جناب فائنانس منسٹر صاحب کی، کہ میرا جو شہر ہے، میں نے کہا کہ یہاں 20 سال ایک ہی بندہ بیٹھا رہا، لیکن اس سے پہلے بھی جب سے یہ MNA MPA بننے شروع ہوئے ہیں تو میرے شہر سے صرف اور صرف مسلم لیگ جیتی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ PTI کا میں امیدوار بن کے آیا ہوں، اور یہی سائڈ رہی ہے وہاں پہ. لیکن آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ میرے شہر کو ایسے جیسے غزہ کی طرح بمباری کر کے اس کو ختم کیا گیا، اس طرح اس کی روڈیں اور انفراسٹرکچر اس کا تباہ ہے. اور ایک روڈ اس میں رکھی گئی ہے، میں وہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں ان کے پاس ابھی گیا تھا کہ یہ 1 ارب 15 کروڑ کی سڑک رکھی گئی ہے، تو اس میں ہمیں ایلوکیشن کتنی گئی؟ تو وہ 1 کروڑ روپیہ رکھا گیا. اس میں 1 ارب 15 کروڑ کی سڑک میں وہ آن گوئنگ اسکیم ہوگی، وہ پتہ نہیں کب بنے گی، کیسے بنے گی، کیا ہوگی. اور منسٹر صاحب، باقی وہاں پہ ہمارا جو سیوریج ہے وہ ختم ہے سارا، اس کی کوئی حالات ہی نہیں ہے. آپ یہ بھی کائنڈلی ہمارا یہ نوٹ کریں. اور سیوریج کا یہ نہیں کمپریہنسو ہونے والا ہے. اور ہمارا وہاں پہ جو ہے ہاسپٹل TH کی جو ہے اس کی کارڈیالوجی وارڈ تیار ہے، اس میں مشینری کچھ آ چکی ہے، لیکن باقی کی مشینری ہمیں چاہیے. یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ بھی لگوا دیں تو ثواب ہوگا اس کا. یہاں پہ تو آپ نے کینسر ہاسپٹل شروع کی ہیں، ہمارا چھوٹا سا ہے وہ آپ کرا دیں. اور اس کے بعد ہمارا جو پینے کا پانی ہے وہ بڑا انتہائی خراب ہے. اگر فلٹریشن پلانٹ ہمیں دے دیے جائیں تو یہ بھی آپ کی نوازش ہوگی. اور اس کے ساتھ ہماری ایک واٹر سپلائی کی اسکیم وہاں بڑے عرصے سے بند پڑی ہے، وہ ابھی تک چالو نہیں ہوئی، تو اس کو بھی کائنڈلی اگر چالو کرا دیں تو یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے. اور ایک دوسری بات کہ جناب اسپیکر، جیسا کہ
ہم ٹیل پہ ہیں تو وہاں بجلی بھی ہمیں ٹیل پہ ملتی ہے. صرف اور صرف وہاں پہ ہمیں ڈاکو ہیں جو وہ چراغا سمجھتے ہیں, سندھ سے آتے ہیں, وہ لوٹ لاٹ کے ہمیں چلے جاتے ہیں, اغوا کر کے چلے جاتے ہیں, یہی ہمیں ملتا ہے وہاں پہ. جناب اسپیکر, میری درخواست ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں واٹر سپلائی کے, وہاں پہ بجلی نہیں جاتی, تو اگر ان کو سولر پہ کرا دیا جائے تو وہ بہت اچھا ہوگا. بلکہ میری یہ گزارش ہوگی کہ 300 یونٹ آپ نے کیا ہمیں فری دینے ہیں پورے پنجاب میں. اگر آپ اس واٹر سپلائی اور ہاسپٹلز اور سکولز کو اگر سولر پہ شفٹ کر دیں, یہ تو بہت بڑا ہمارا بوجھ جو ہے وہ پنجاب کا وہ کم ہو جائے گا اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, اس کی ارننگ بڑھ جائے گی. اور اس کے بعد صرف ایک دو باتیں اور ہیں, اس لیے کہ آخری تقریر ہوگی میرا خیال ہے, آپ سن لیں 2 منٹ. تو اس میں ایسا ہے کہ نگہبان پروگرام جو شروع کیا گیا ہے, میرے بھائی یہ پٹواریوں سے باز نہیں آتے, پھر ہم جب کہتے ہیں تو پھر یہ رونے لگ جاتے ہیں. اس میں اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پٹواری لے کے جا رہے ہیں اور اس کا جو مین پرپس تھا 40 ارب تقریباً اس میں دیا ہے گورنمنٹ پنجاب کا, اور اس میں اتنا کمیشن چل رہا ہے. یہ دراصل بیوروکریسی کو نوازا جا رہا ہے, اس بیوروکریسی کو جس نے فارم 47 ان کو بنا کے دیے. یہ پورے پنجاب میں ان ڈی سی اوز کا اور ان افسران کو یہ دراصل نواز رہے ہیں. یہ ہماری عوام کو اس کا فائدہ بالکل نہیں ہو رہا. آخری 30 سیکنڈ جی بالکل, میں آخری 2-3 منٹ لوں گا. اگر اس بجٹ میں بس آخری 30 سیکنڈ اس بجٹ میں اگر پناہ گاہیں اور صحت کارڈ کو حصہ ملتا تو یہ بڑی خوشی والی بات ہوتی. اور اس میں 2 باتیں اور ہیں بڑی. ہمارے میرا شہر جو ہے وہ اس لیے کہ وہاں پہ سڑکیں اور یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. 1122 کے بڑے محنتی بچے ہیں وہاں پہ, بڑا اچھا انفراسٹرکچر ہے. اگر وہاں پہ ہیلی آپ لاہور میں چلا لیجئے گا, موٹر وے پہ ہمیں صرف موٹر سائیکل ہی دے دیں, یہ لکھ لیں پلیز کائنڈلی, آپ پہلے لکھ رہے تھے, یہ بھی میری درخواست ہے کہ 1122 کو اگر ہمیں وہاں موٹر سائیکل مل جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے غنیمت ہوگی. ہم ان موٹر سائیکلوں پہ بھی خوش ہوں گے کہ ہمیں ان کی بڑی ضرورت ہے. اور اس کے بعد صرف ایک آخری چیز ہے کہ 10 لاکھ ایکڑ جو رقبہ دیا جا رہا ہے, یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے, اگر کوئی نہروں کا ایریگیشن کا سسٹم نہ بنایا گیا تو آپ کا ضلع بھی متاثر ہوگا باولپور, لیکن میری تحصیل جو ہے وہ بالکل بنجر ہو جانی ہے. یہ آج سے ہی ہمیں پتہ ہے. بہت شکریہ جی کہ ہمارا پانی انہوں نے کاٹ لینا ہے. بس آ گیا سر پوائنٹ, آپ کے سارے پوائنٹ آ گئے ہیں سر. زمین دینی ہے تو پانی کا بھی کوئی سلسلہ بنا کے دیں, ہمارے حصے سے پانی نہیں جانا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو, السلام علیکم. آج کے اجلاس